بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے مدارس کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے جو کام انجام دیے وہ ان کی تعلیم ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں قرآن بیان کرتے ہوئے پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کو علم سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام طالب علم بن کر تعلیم حاصل کیے اور اللہ استاذ بن کر سکھائے۔ مختصراً یہ ہے کہ وہ عرش کے نیچے چلنے والا ایک مدرسہ تھا۔ سب سے پہلے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کا نظام جو ہے وہ تعلیم و تعلم کا ہے۔ عرش کے نیچے چلنے والے اس مدرسے میں آدم علیہ السلام ایک طالب علم ہیں، اللہ اکیلے استاذ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ امت حضور کے زمانے سے لے کر 1400 سال سے مدرسے قائم کر کے چلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بن کر آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے مکے میں ایک مدرسہ، اس زمانے میں جب علانیہ طور پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، چھپ چھپ کر عبادت کرنے کے اس زمانے میں اللہ کے نبی صحابہ سے فرمانے لگے کہ آسمان سے آنے والی وحی لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سکھانے اور سنانے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت 15 سال کی عمر کا ایک ارقم نامی شخص کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میرے گھر کو آپ لے لیجئے، آپ کو سکھانے اور ہمارے سیکھنے کے لیے اور عبادت وغیرہ کرنے کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہے، میرے گھر کو آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تعلیم شروع کیے تو مکے کا سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم ہے۔ اس گھر میں تعلیم اور تعلم کا آغاز کیا، صحابہ کرام تعلیم حاصل کیے اور وہ گھر بہت سے لوگوں کے اسلام میں آنے کا سبب بنا۔ اس کے بعد مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے نبی کی خواہش یہ تھی کہ وہاں جا کر تعلیم دینے والے ایک استاذ کو بھیجا جائے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کر کے مدینے کو بھیجا گیا۔ وہ مدینے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آنے جانے والے مسافروں کو تعلیم دینے لگے۔ اسلامی تاریخ میں اس مدرسے کو مدرسہ مصعب بن عمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آنے جانے والے تمام لوگ قرآن سیکھ لیے، مسائل سیکھے، اسے مدینے کا سب سے پہلا مدرسہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مدینے کا دوسرا مدرسہ، دنیا کا مشہور ترین مدرسہ جس کا نام مدرسہ صفہ ہے، وہاں کے پڑھنے والے صحابہ کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو دو چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، ایک اللہ کے نبی کی ٹھہرنے کی جگہ، دوسرا مسلمان کے لیے عبادت کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جگہوں کا انتخاب حضور کی سواری اونٹنی کے ذریعے فرمایا۔ جب تمام لوگ اللہ کے نبی کو اپنے گھر بلانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ النَّاقَةَ مَأْمُورَةٌ،
اونٹنی کو حکم دیا گیا ہے اس کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ وہ اونٹنی جا کر مسجد کی جگہ چکر کاٹتے ہوئے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ آج کے مسجد نبوی کا اندرونی حصہ ہے۔ پھر اٹھ کر اللہ کے نبی کے قیام کرنے کی جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں جگہ طے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اسی مسجد سے متصل ایک چبوترا قائم کیا۔ وہی مدرسہ صفہ ہے، وہیں سے اسلام پھیلا ہے۔ ایک وقت وہاں 200-300 لوگ تعلیم حاصل کیے۔ 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک مدرسہ صفہ میں تعلیم حاصل کیے۔ اس کے بعد سے ہی مسجد سے متصل مدرسوں کا قیام عمل میں آیا۔ اس مدرسہ صفہ کے طلباء کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ اگر یہ بولا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، آج دنیا کے تمام مسلمان اسی مدرسہ صفہ کے جانب سے صدقہ ہیں۔ اس کے بعد گھروں میں مدرسے شروع ہوئے۔ اگر کوئی عالم دین ہو تو اس گھر میں طلبہ جمع ہو جائیں گے، دن بھر تعلیم حاصل کریں گے، دینی مسائل سیکھیں گے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بڑے بڑے صحابہ تعلیم حاصل کیے۔ پردے کے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا درس دیتے تھے۔ اکثر تابعین، صحابہ میں سے مشہور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، مسروق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں۔ اس طرح شروع زمانے میں مدرسوں کا قیام عمل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اس کی صحیح قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔